پھر آپ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی جو ہے زوجہ مبارک ٹھہری۔ وہ اس طرح سے وہ آپ کی پھپھو زاد بھی تھیں، آپ کی سگی پھپھو کی بیٹی تھیں۔ تو ان کی شادی پہلے ہوئی تھی سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ غلام تھے، اور پھر آپ نے انہیں آزاد فرما کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ تو ان سے جب شادی ہوئی سیدہ کی تو ان دونوں میں جو ہے معاملات خراب رہے۔ ان کی جو شادی ہے وہ بہت مشکل سے چل رہی تھی۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت لگاتے کہ یا رسول اللہ، زینب جو ہے وہ مجھے بہت تنگ کرتی ہے، میرے سے لڑتی ہے، ہمارے لیے بہت مشکل ہے ایک ساتھ رہنا، لیکن آپ سرکار یہی فرماتے تھے کہ صبر کرو صبر کرو۔ لیکن پھر معاملات اس طرح سے ہوئے کہ ان دونوں میں ڈیورس ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ تو سیدہ زینب جب ان کو طلاق ہوئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے میرے حبیب، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ شادی کریں زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ آپ سرکار نے اس بات کو اوائڈ فرمایا کیونکہ اس معاشرے میں منہ بولے بیٹے کی بیوہ یا طلاق یافتہ سے شادی کرنا ناجائز سمجھا جاتا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس رسم کو توڑنا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ شادی کریں، کیونکہ اللہ جو حکم دیتا ہے، اللہ کے اس حکم پر عمل بجا لانا جو ہے وہی انبیاء کرام کا شیوا رہا ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا کہ بھئی میرا پیغام لے کر جاؤ زینب کے پاس۔ تو وہ پھر پیغام لے کر گئے، جس پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ مبارکہ بنی۔ تو پھر حضرت ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بیوہ تھیں، اور آپ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف زوجیت بخشا۔ پھر ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی بیوہ تھیں، آپ کی کفالت کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھی جو ہے وہ شرف زوجیت بخشا۔ تو اس کے علاوہ سرکار کی دو باندیاں تھیں، ان کے نام ہیں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بطن مبارک سے آپ کے پیارے صاحبزادے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جو کہ بچپن میں ہی انتقال فرما گئے۔ تو دوسری باندی ہیں، وہ ان کا نام ہے حضرت ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ بھی مسلمان ہو چکی تھیں اور آپ سرکار کی باندی تھیں۔ تو یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شادیوں کے احوال ہیں۔ معاذ اللہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ سرکار کو عورتوں سے یا اتنی زیادہ شادیاں کرنے میں سرکار انٹرسٹڈ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ پاک نبی نے اپنی پوری جوانی اپنی صرف ایک ہی زوجہ کے ساتھ گزاری، جو عمر میں بہت بڑی تھیں، لیکن آپ نے ان کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کی۔ تو اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج دیا ہے کہ ان عورتوں کو اپناؤ، کیونکہ واحد کنواری جو آپ کی بیوی رہیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، ورنہ آپ نے جتنی بھی شادیاں کی اس میں آپ نے تمام ان عورتوں کو سہارا دیا جو بیوہ ہو چکی تھیں یا جو طلاق یافتہ ہو چکی تھیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں بھی انسان شادیاں کرتے ہیں،
لیکن وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان کو پسند آ گئی، دل آ گیا، انہوں نے شادی کر لی، پھر پہلی بیوی کے ساتھ وہ ناانصافیاں اور بچوں کے ساتھ کہ الامان الحفیظ۔ تو ہمارے نبی نے تو بتایا ہے کہ جو بچے وہ ساتھ لے کر بھی آتی ہے عورت، ان بچوں کو بھی ایسا پیار دو جیسے ایک حقیقی باپ پیار دیتا ہے، نہ کہ ان بچوں پر ظلم کرو۔ لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے یہ برائیوں کو بہت جلد پکڑتا ہے اور اچھائیاں جو ہیں وہ ان کی طرف کم جاتا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے کہ ہمارے پیارے اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مبارکہ کی تعداد 11 کیوں ہے؟ یہ تو بالکل ویسے ہی اعتراضات ہیں جیسے کوئی کہہ دے کہ چڑیا تو حلال ہے تو کوا کیوں حرام ہے؟ عورت کے لیے تو سونا حلال ہے، مرد کے لیے کیوں حرام ہے؟ اگر مرد کے لیے حرام ہے تو واحد جو ہیں وہ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے لیے کیوں حلال ہے؟ تو اس وجہ سے کہ حکم الہی ہے، تو حکم الہی کے سوا تمام انبیاء کچھ نہیں کہتے اور نہ کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ سارا ماجرا ہے۔ تھینک یو سو مچ پیارے پاکستان۔ پلیز اپنے پیارے لیڈر کے لیے، عمران احمد خان نیازی کے لیے آواز اٹھائیں اور اپنے عمران ریاض کے لیے آواز اٹھائیں اور دعائیں بھی کریں تاکہ وہ بخیر و عافیت کے عید سے آزاد ہو کے اپنے گھروں میں آ جائیں۔ تھینک یو۔